ویری وارم ویلکم ٹو یو عارف بھٹی صاحب. سو ایگزیکٹلی آج کیا ثابت ہوا ہے؟ نیب کل غلط تھا، آج ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میاں نواز شریف صاحب فرما رہے تھے میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا. مجھے لگتا ہے ہم نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا. سر مجھے یہ بتا دیں، اس میں پھر فلیٹ میں بھی جا چکا ہوں. یہ فلیٹ میں 90 میں یہ رہ رہے ہیں، کس کے ہیں؟ یا نواز شریف صاحب نے کرائے پہ لیا ہوا یا لیز پہ لیا ہوا، اس کا نہ کرے. میری سمجھ نہیں آتی یہ بری کیسے ہو گئے ہیں. ادھر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 90% فیصلے محفوظ ہوتے تھے. یہ ہم بھول گئے ہیں کہ اس کے لیے JIT بنائی گئی، پاکستان کے تمام اداروں کے اہم ترین افسران کو شامل کیا گیا. اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب مانیٹر کر رہے تھے. اگر یہ کیس واقعی ہی غلط ہے، نواز شریف صاحب کا ان فلیٹوں سے کوئی واسطہ نہیں، تو پھر جو کروڑوں روپے لگے ہیں اس پہ لگائے پیسے، اس پہ جرمانہ کریں، ان کی سیلریوں سے کاٹیں. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اربوں روپے کیس لگاتے ہیں. اس وقت دعوے کرتے تھے، آج نیب بالکل ان کے ساتھ ملا ہوا، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے پر ان کا موقف یہ ہے کہ پہلے بھی ملا ہوا تھا. دوسری طرف نہیں، اس کی گزارش یہ ہے نا، ایک جائیداد میری ہے. پہلے جب نیب تھا کہ برڈر آف پروف جو اس نے انہوں نے دینا ہے، ایک پراپرٹی میری ہے، میں ہی دوں گا نا کہ میں نے کہاں سے خریدی ہے. منی ٹریل تو میں نے دینی ہے. میرا لندن ایک فلیٹ نکل آتا ہے، وہ میں نے ثابت کرنا ہے نا. یہاں میں کہوں میرا نہیں ہے، میں نے کرائے پہ ہے، تو کرایہ بتاؤں کس کو دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، کب سے. اگر اس کیس کا مطلب ہے کہ آپ ملک سے اربوں خربوں روپے کمائیں، بار پراپرٹی بنائیں، اپنے معاملہ سیٹ کریں اور آ کے دوبارہ حکومت میں آ جائیں. اگر کیس جھوٹا تھا یہ بھی مان لیا تو بھائی والیوم 10 کھولو، جنہوں نے کیس بنایا ان سب کو گرفتار کرو، ان کی سیلریوں سے پیسے کاٹو اور سرکار کے جمع کراؤ. سو اب جو کچھ ہو گیا بھٹی صاحب کا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے والیوم 10 میں کچھ بھی نہ ہو، وہ بھی خبریں ہی ایسی پھیلائی گئی ہوں جیسے پہلی باقی چیزوں میں. اس میں اگر آپ کی، میری جہاں تک میموری ہے، میں بادام نہیں اتنے کھاتا، نواز شریف کے وکیل صاحب نے کہا تھا نہ یہ نہ کھولنا. وہ بھائی اس میں ایٹم بم ہے، کھول دو. پھر اگر یہ کیس غلط تھے تو بنانے والوں کو سزا ہونی چاہیے. یہ تو کوئی جواز نہیں. ایک بندے کی 5-6 سال آپ زندگی خراب کر دیں اور پھر آ کے کہہ دیں نہیں جی میں نے تو، مجھے ضمانت بھی لے لیں واپس. اسی وقت 4 سال ایک بندہ اشتہاری رہتا ہے. اگر وہ اشتہاری غلط ہے تو جنہوں نے اس کے خلاف کیس غلط کیے تھے انہیں پکڑیں. یہ ظلم کا دروازہ بند کریں یار، بڑی ہو گئی ہے. آپ نے پارٹی بنانا، توڑنا، جوڑنا، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ رائٹ، اسی چکر میں ملک ختم ہو گئے. بھٹی صاحب نیب کا کیا کریں پھر؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں، نیب کا نہ کریں، اس قوم کا کریں، اس ملک کے طاقتوروں کا کریں. نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو، پولیس ہو یا FIA ہو، یہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں. اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. کیا FIA ٹھیک کر رہی ہے؟ یہی میاں صاحب، ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب 6 مہینے چوکی نہیں نکلی، کرونا ہی نہیں اترا. یہی محترم نواز شریف صاحب پلیٹلیٹس ہی ٹھیک نہیں ہوئے، اب جب سے آیا کہاں بیمار ہوئے ہیں. نیب کا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر ان کے خلاف غلط کرایا گیا ہے، میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں، کہیں ایک جگہ بھی نا انصافی، ہر جگہ انصاف کا قتل ہے. وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں نا انصافی ہوتی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. نیب کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی نے پہلے غلط استعمال کیا تو ان کو سزائیں دیں، جو اب غلط کر رہے چھوڑے. FIA نے، صابر مٹھو صاحب نہایت ہمارے قابل احترام ہے، بہت زیادہ قابل احترام ہے، میرے تو بہت ہی زیادہ، میرے قد سے بھی. FIA نوٹس دیتی ہے، 5 دن بعد وڈرا کر لیتی ہے. میں 10 سالوں سے انکوائریاں پڑھی ہیں. وہ یار یہ تم کرا رہے ہو، یہ کوئی کرا رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا. یہ سیف الرحمان سے چلا، عمران خان کے دور سال میں بھی کبھی صحیح شفاف احتساب نہیں ہو سکا. آپ مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ادارے استعمال کرتے ہیں. پولیس جو پرچے دے رہی ہے، ایک کیس میں ایک گھر میں 21 چھاپے پڑے ہیں. حسن پاسا جیسے لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں، یہ بھی راجہ صاحب قانون دان ہے. میں بتاؤں کہاں کہاں جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں. کیا پولیس کا کام جھوٹے پرچے دینا ہے؟ جھوٹے پرچے دینا تو خارج کریں. FIA کا کام جھوٹیاں انکوائریاں کرنا ہے. اینٹی کرپشن کا کام یہ ہے. یہ کام تو آپ نے کرپشن ختم کرنے کا نہیں، سسٹم کو چلانے والے ٹھیک کرنے ہیں. قانون انگریز کا بناؤ یا اللہ کا، کہیں بھی کرپشن کو جائز نہیں کہا گیا. ٹھیک، میرا بس چلے تو میں اس نیب کو بلا لوں.
یہاں جنہوں نے مقدمے جھوٹے کیے ہیں کہ اس قوم کا اتنا پیسہ ضائع کیا آپ نے، وقت ضائع کیا، ایک عزت آدمی کی آپ نے عزت اچھالی نواز شریف صاحب کی، یہاں آج غلط فیور کیا، دونوں میں ایک غلط تھا نا، رائٹ کل غلط ہے یہاں آج غلط ہے، ٹھیک ہے، یہاں مکہ ایسا ہوگا۔ بھٹی صاحب آپ کی خبر کیا ہے، آگے کیا ہونے چاہ نمبر رہا ہے ایک پی ٹی آئی تو چیئرمین کے ساتھ؟ کل جو ہوا اس میں اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں، سمجھے میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے، اوکے ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی لیکن سمجھے میری خان صاحب سے ہوئی ہے، مجھے اتنا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں، میرا خیال ہے راجہ صاحب نے ٹھیک کہا، یہی وجہ ہوئی کہ وہ مروت صاحب نے جو بھی کیا تو آفیشیل اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کی تردید کی گئی، یہ کوئی طوطے مینا کی کہانی نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو گئی، اب 22-25 کروڑ کو بیوقوفی ہم نے بنا لیا۔ اختلافات تھے، خان صاحب سخت پریشان ہیں، خان صاحب کو ریلیف مجھے بادی النظر میں نہیں ملے گا۔ ہاں اگر نہیں پنچوتا صاحب ایک کام کریں، کل جو اپیل کر رہے ہیں اس پہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی بجائے نواز شریف نام لکھ دے تو ہو سکتا ہے کل ہی سزا ختم ہو جائے، اگر یہ کر سکتے ہیں، مطلب نہیں مجھے نہیں پتا قانون میں اس کی گنجائش ہے، نہیں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ نے ریلیف لینا ہے۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ تو خان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ جس کے نام کے ساتھ شریف لکھا جاتا ہے وہ ابو عبداللہ ہو جاتا ہے، تو وہ کر لیں، ادروائز خان صاحب کو بحال نہیں ہوں گے۔ خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر بھی میری انفارمیشن بینگ اے رپورٹر، فیصلہ تو جج صاحبان کرتے ہیں نا، ہماری کیا حیثیت ہے، نہیں آنے دیا جائے گا، یہی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں -1 ہو گیا۔ نہیں دیکھیں نواز شریف کو نکالا تو مائنس نہیں ہوا، شاہد حقان عباسی وزیر اعظم تھے، بے شک ڈمی تھے لیکن کاغذوں میں وزیر اعظم انہیں لکھا جاتا تھا، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میرا آج بھی وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ شہباز شریف صاحب آئے تو وہ لندن جا کے فیصلے کرتے تھے، سیاسی مطلب عمران خان کو مائنس کر کے گوہر صاحب نہایت قابل احترام ہے، چلے گی ان کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نام آج بھی بے سیل ہو رہا ہے، اس کو پھانسی لگے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، تو پی ٹی آئی کا نام ہی عمران خان ہے۔ اب دراصل انہوں نے سمجھداری کی کیونکہ الیکشن کمیشن بہانہ ڈھونڈ رہا تھا اسے آؤٹ کرنے کے لیے ٹوٹلی پارٹی کو، یہ رکھتے تو انہوں نے کہا اس کا چیئرمین تو سزا یافتہ ہے، تو ایک اسٹریٹجی کے تحت ہم ایک اور آرگیومنٹ کر لیں بھٹی صاحب، آئی نو یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اوور آل ہماری پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، پھر ہم یہ مان لیں کیونکہ چیئرمین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ماننے کی کون سی بات ہے، کڑوا سچ ہے۔ نواز شریف صاحب تحریک استقلال سے انہوں نے فیوچر شروع کیا، 81 میں وہ وزیر بنے، بعد میں 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے، 88 میں انہوں نے جنیجو لیگ بنائی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، بعد میں اس کو چھری گھونپا اور نون لیگ نکلی، پھر کاف نکلی، پھر پتہ نہیں کیا کیا نکلی، تو رہے نواز شریف کے گرد رہی سیاست نون لیگ کی۔ عمران خان کو مائنس کر کے پی ٹی آئی کوئی سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ گوہر صاحب ہوں گے لیکن ڈیسیژن عمران خان صاحب کے چلیں گے، پیپلز پارٹی میں ڈیسیژن زرداری صاحب کے چلیں گے، مولانا جمعیت علماء اسلام میں مولانا صاحب ہی رہیں گے۔